بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام روشنی میں میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ مشرقی۔ ہم پروگرام روشنی میں کن مختلف نشستیں آپ کے سامنے اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، اور اس پروگرام میں ہم اپنے مہمان مقرر سے مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ یہ گفتگو قرآن و سنت کی روشنی میں حقائق پہ مبنی تجربات کی روشنی میں ہوا کرے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا پروگرام بہت پسند آئے گا اور آپ کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا۔ آخر ہمارا مقصد دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہی تو ہے۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو آج مہمان موجود ہیں، ہمارے ملک کی ممتاز شخصیت، عظیم دانشور اور ماہر تعلیم، میری مراد ڈاکٹر پروفیسر عبدالماجد حمید مشرقی صاحب ہیں۔ یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے آسان انگلش زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر لکھا، اور ان کی قرآن پاک کی تفسیر کا نام ہے دی لائٹ آف قرآن، اور انہیں دنیا میں پہلی نعتوں کی کتاب لکھنے پر، انگلش میں پہلی نعتوں کی کتاب لکھنے پر ان کا نام گنز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا، اور اس کتاب کا نام دی فریگننس آف مدینہ ہے۔ جی، تو اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں، الحمدللہ۔ تو اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ چونکہ شعبان معظم کا مہینہ ہے، اس لیے اسی سے ریلیٹ بات ہوگی۔ شعبان معظم کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے، تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ اسلام اس سلسلے میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ میری بیٹی، بات یہ ہے کہ شعبان معظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے، پاکستان میں کہا جاتا ہے یا ہندوستان میں کہا جاتا ہے، دنیا کے باقی ممالک میں اس رات کو شب برات نہیں کہا جاتا۔ پاکستانی ہی کہتے ہیں، ایک مخصوص طبقہ کہتا ہے۔ یاد رکھیے، شعبان معظم کی 15ویں رات کو نہ قرآن پاک میں شب برات کا نام دیا گیا ہے، نہ احادیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اس کا نام شب برات رکھا گیا ہے۔ یہ ایک مومن مسلمان کے لیے تو ہر رات شب برات ہے، ہر رات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے تو ہر رات کھلتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر رات کے پچھلے پہر اللہ پاک آسمان دنیا پہ آ کے اپنے بندوں کو ایک آواز دیتے ہیں، کوئی ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا، میں اس کی مدد کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کے گناہوں کی معافی کر دی جائے، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ اس کے رزق کو فراخی دے دی جائے، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مانگے اس کی مرادیں پوری کر دی جائیں۔ بھائی، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے تو ہر رات شب برات ہے۔ اب یہ شب برات کا لفظ کہاں سے نکلا؟ شب کا مطلب رات، اور برات کا مطلب بریت والی، یا برات کا دوسرا معنی یہ لفظ بر سے نکلا ہے۔ بر کا مطلب نیکی۔ مراد یہ ہے کہ اس رات میں کثرت سے نیکیاں کی جاتی ہیں یا نیکیاں کرنے کا عزم کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اگر ہے کہ گناہوں کی معافی مل گئی تو تبھی بریت ہو گئی، تو یہ رات شب برات ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اسلام میں، قرآن کریم میں یا احادیث میں شعبان کی 15ویں رات کو شب قدر کا نام نہیں دیا گیا، یہ ہم نے اس کا نام خود رکھ دیا ہے شب برات۔ حقیقت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شب برات کون سی دی ہے؟ بھائی، ہر رات جب بندہ اللہ کے حضور رات کے پچھلے پہر اٹھ کے وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کے سر بسجود ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، وہ رات اس کے لیے شب برات ہی تو ہوتی ہے۔ بے شک۔ بلکہ میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ اے نوجوانوں، آپ کا وہ سجدہ جس میں ایک ایسا آنسو ٹپک جائے جو اللہ کو قبول ہو جائے، اللہ کو پسند آ جائے، اور وہ آنسو آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، تو میں سمجھتا ہوں وہ سجدہ بھی آپ کے لیے شب برات سے کم نہیں ہوتا۔ تو گویا اسلام میں شب برات کا تصور یہ ہے کہ ہر رات شب برات ہے، ہر گھڑی، جو گھڑی اللہ سے میرے گناہوں کی معافی کا سبب بن سکے، جس گھڑی اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرا جو سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، میری جو دعا، میری جو التجا، یا میری جو شب اللہ کو بڑی پسند آ جائے،
اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری ہر رات تو شب برات ہے، واقعی۔ بس میرے نزدیک یہی ایک شب برات کا تصور ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، تو اب آپ ہمیں بتائیے کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹیوں اور بیٹوں کے ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کے سسرال میں جا کے تو تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں شب برات میں خاص طور پہ، تو کیا اسلام میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میری بیٹی بات یہ ہے کہ شب برات کے موقع پر یا اس دن لوگ اپنی بیٹیوں کے گھروں میں چیز بھیجتے ہیں، بلکہ سسرال والے بیٹے کے لیے لے کے آتے ہیں، لڑکی والے لڑکے کے لیے لے کے آتے ہیں، لڑکے والے لڑکی کے لیے لے کے جاتے ہیں، بعض بھائی اپنے بہنوں کے گھر میں جا کے چیز دیتے ہیں۔ اسے ایک رواج کہا جا سکتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ سوچیں گے کہ یہ رواج اچھا ہے یا برا؟ نہ میں اسے اچھا کہوں گا، نہ میں اسے برا کہوں گا، لیکن اگر میں اچھے اور برے کا موازنہ کروں تو یہ ایک برا رواج ہے، اچھا نہیں ہے۔ بحیثیت پاکستانی میں اس رواج کو اچھا نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت غریب لوگوں کی ہے۔ جی پاکستان میں زیادہ متوسط طبقہ اور بلکہ زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں۔ جی اب اگر یہ رواج ڈال دیا جائے، جو چند مستحق لوگ ہیں وہ تو اپنی ایک بھائی اپنی بہن کو شب برات کے موقع پہ گفٹ پیش کر دے گا، شبان کی 14 تاریخ کو اور 15ویں رات کو وہ تو اپنی بہن کے گھر میں کوئی میٹھی چیز، نمکین چیز، کوئی چیزیں پیش کر دے گا۔ جو امیر باپ ہے وہ تو اپنی بیٹی کو پیش کر دے گا، جو صاحب حیثیت ماموں ہے وہ تو اپنی بھانجی کو کوئی چیز پیش کر دے گا۔ اس معاشرے کے کتنے غریب لوگ ایسے ہیں جن کے گھر بیچاروں کے گھر میں کھانے کی روٹی کوئی نہیں، وہ ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا آٹا ان کے گھر میں نہیں ہوتا، ان بیچاروں کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی۔ میں اس اعتبار سے کہوں گا یہ کوئی اچھا رواج بھی نہیں ہے کہ اس کو باقاعدہ ایک رواج بنا دیا جائے، بلکہ نہ اس کا تعلق قرآن پاک سے ہے، نہ اس رواج کا تعلق حدیث شریف سے ہے، نہ اس کا تعلق اقوال صحابہ سے ہے، نہ اس کا تعلق اعمال صحابہ کرام سے ہے۔ صحابہ کرام نے ایسے کچھ نہ کیا۔ اگر یہ شبان کی 14 تاریخ کو بیٹیوں کے، بیٹوں کے، سسرالیوں کے گھروں میں کچھ بھیجنا اگر یہ نیکی ہوتا یا دین کا کوئی خاص جزو یا عنصر ہوتا تو میرا خیال ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام کلثوم کے گھر میں ضرور شب برات بھیجی ہوتی۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کے گھر میں ضرور شب برات کے موقع پہ کو حلوے شلوے پر پکا کے بھیجے ہوتے، یا کوئی میٹھی چیز کھیر پکا کے بھیجی ہوتی، یا کوئی جناب بھنا گوشت بھیجا ہوتا، یا کوئی اور ایسی چیز بھیجی ہوتی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات میں بیٹیوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی، تو حضور حضرت فاطمہ کے گھر میں ضرور شب برات کے تحفے بھیجتے ہوتے۔ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ضرور اپنے داماد کی حیثیت سے شب برات کے تحفے بھیجتے ہوتے۔ جب میرے حضور نے نہیں بھیجے حضرت فاطمہ کو، میرے حضور نے نہیں بھیجا حضرت رقیہ کو، اپنے حضرت بیٹی حضرت زینب کو حضور نے نہ بھیجا، حضرت رقیہ کو حضور نے نہ بھیجا، حضرت ام کلثوم کو حضور نے نہ بھیجا، مجھے بتائیے اگر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر شب برات کے موقع پہ کچھ نہیں بھیجا، حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے گھر کچھ نہیں بھیجا، تو مجھے بتائیے یہ کہاں کا یہ رواج ہے؟ اسے رواج کہا جا سکتا ہے؟ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ کوئی بڑی عبادت ہے، اس کو عبادت کہنا بھی گناہ ہے، کیونکہ عبادت کے سارے تقاضے اور عبادت کی تمام صورتیں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو عطا فرما گئے ہوئے ہیں۔ جو حضور اپنی امت کو عطا فرما چکے ہیں بس وہ عبادت ہے، جس سے حضور منع فرما گئے ہیں ان سے باز آ جانا یہ عبادت ہے، جس سے حضور منع فرما گئے وہ کرنا یہ گناہ ہے۔ ایک ایسی بات جو اپنے پاس سے بنا لی جائے کہ یہ عبادت ہے، یہ رواج ہے، یہ ایسی کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ہندو تہذیب کا اثر کہا جا سکتا ہے۔ بالکل پاکستانی مسلمانوں پہ ہندو تہذیب کا اثر ہے۔ ہندو بھی اپنے مختلف قومی اور مذہبی ایام پر، تہوار پر وہ کچھ تحفے تحائف دیا کرتے تھے، کچھ چیزیں پکا کے بانٹا کرتے تھے، جناب شرینیاں بانٹا کرتے تھے، اس خیال کے ساتھ کہ یہ بڑی عبادت ہے۔ لیکن ہمیں ہندو تہذیب کو تو فالو نہیں کرنا ہے میری بیٹی، ہمارے لیے فالو کرنے کے لیے بس ایک ذات ہے، ذات کا نام حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام۔
میں نے کیوں کہا اور آپ کے صحابہ کرام؟ کیونکہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے ایسی کوئی شب برات کا تہوار یا منانا نہیں ملتا، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زندگی سے ایسی کوئی شب برات دن کے ٹائم یا رات کے وقت کوئی خاص تہوار یا فیسٹیول کی حیثیت سے یا اس کی سیلیبریشن نہیں ملتی۔ تو اگر ہم کریں گے تو یہ کہ دین میں ایک نیا کام ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی لنک نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا یہ رواجات پاکستان اور ہندوستان میں ہیں یا دنیا کے باقی ملکوں میں بھی دیکھے جاتے ہیں؟ میری بیٹی، میں آپ کو ایک واضح فرق بتانا چاہتا ہوں کہ سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے۔ سنت اور بدعت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، ایک بڑا ایزیلی انڈرسٹینڈیبل فرق یہ ہے کہ جو بدعت ہوگی وہ علاقائی ہوگی اور جو سنت ہوگی وہ یونیورسل لیول پہ ہوتی ہے۔ سنت عالمگیر ہوتی ہے اور جو بدعت ہوتی ہے وہ علاقائی ہوتی ہے۔ بس وہ ایک علاقائی ہوتی ہے، ٹیریٹوریل ہوتی ہے، اور جو سنت ہوگی وہ اللہ کے فضل و کرم سے یونیورسل لیول پہ ہوگی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ میں نے تقریباً دنیا کے کوئی 16 ممالک میں نے سفر کیا، مختلف میرے لیکچرز، میرے دروس ہوئے۔ میں نے کسی ملک کے اندر سوائے ہندوستان پاکستان کے یہ شب برات کی سیلیبریشن، یہ جناب معراج شریف کی سیلیبریشن، فلاں تاریخ یکم محرم آ گیا تو قبروں پہ مٹی ڈالنے کا رواج، فلاں تاریخ آ گئی ہے تو اب یہ کرنے کا رواج، بلکہ شب برات یہ شعبان کی 15ویں رات آ گئی ہے تو سارے ملک کے اندر شرلیاں، پٹاخے اور آگ کے کھیل تماشے میں نے صرف یہ پاکستان میں دیکھے ہیں۔ میں نے دنیا کے کسی اور ملک میں ایسے گندے رواج نہیں دیکھے کہ ادھر مقدس راتیں آتی ہیں، عبادت کا وقت ہوتا ہے اور جناب ہمارے مساجد کے آس پاس یہ ایک پٹاخے، بم چھوڑنا، شور و غل، آگ تماشے، پتہ نہیں کیا کیا کس قسم کی شر انگیزیاں یہ کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، کہتے ہیں جب ہندوستان پاکستان ابھی سیپریشن نہیں ہوئی تھی، دونوں ایک ہی تھے، یعنی برِ صغیر کا حصہ تھے، تو کیا ہوتا تھا؟ مسلمانوں کی مسجد کے پاس کوئی ہندو بم نہیں چھوڑتا تھا۔ مسلمانوں کی مسجد کے پاس ہندوؤں کی کوئی بارات آتی تھی تو باجے نہیں بجائے جاتے تھے۔ کیوں؟ وہ احترام کرتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، یہاں پہ ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ اس وقت ہندو بھی احترام کرتے تھے، آج مسلمان بھی احترام نہیں کرتے کہ مساجد، میں نے کئی بار دیکھا شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، ادھر عشاء کی نماز کھڑی ہوتی ہے، بعض اوقات اتنا سخت ایک دھماکہ کیا جاتا ہے کہ ساری نمازیوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ بھائی ایسے یہ سارے رواجات، بدعات، یہ پاکستان سے ہیں یا ہندوستان میں ہیں؟ دنیا کے باقی ممالک میں اس قسم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بدعت علاقائی ہوتی ہے، سنت عالمگیر ہوتی ہے۔ بدعت علاقائی ہے، وہ چند علاقوں میں پائی جاتی ہوگی، وہ عالمگیر لیول پہ نہیں دیکھی جاتی ہوگی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ظہر کی نماز پاکستان میں پڑھی جاتی ہے، تو بھائی یہی ظہر کی نماز میں نے سری لنکا میں پڑھی، یہی ظہر کی نماز میں نے اسکاٹ لینڈ میں پڑھی، ظہر کی نماز میں نے آئرلینڈ میں پڑھی، انگلینڈ میں پڑھی، حتیٰ کہ دنیا میں جہاں جہاں میں گیا، ملائیشیا میں، تھائی لینڈ میں، سنگاپور میں، مقبوضہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں، ہندوستان میں، اچھا بھائی ظہر کی نماز ہر جگہ ہوتی ہے کیونکہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خالص ایک اطاعت ہے۔ عصر کی نماز ہر جگہ ہوگی، حاجی لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہوں گے، کیوں؟ حج فرض ہے، قرآن پاک میں ہے، میرے حضور کی زندگی سے ثابت ہے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے میں حج ہے، حضور نے عمرے فرمائی، سنت سے ثابت ہے، حضور نے عصر کی نماز پڑھی، حضور نے مغرب عشاء کی نماز پڑھی، حضور نے تہجد کی نماز پڑھی۔ دنیا میں بہت سارے ممالک میں مسلمان رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، مگر ایک بدعت جو پاکستان میں دیکھی جاتی ہے، معاف کرنا، وہ پاکستان، ہندوستان کے علاوہ اور کسی ملک میں نہیں دیکھی جائے گی۔ ہاں دوسرے ممالک میں پاکستانی بھائی ہی کریں گے اور باقی لوگ نہیں کریں گے، کیوں؟ بس بدعت یہ ہے، جو بدعت علاقائی ہوتی ہے، سنت عالمگیر ہوتی ہے۔ جو چیز عالمگیر لیول پہ ہوتی ہو، سمجھو میرے حضور کی سنت ہے، اور جو میرے حضور کی سنت ہے اس کا ثبوت حدیث شریف سے بھی ملے گا، اس کا ثبوت ہمیں قرآن پاک سے بھی تمثیلاً، اشارتاً یا کنایتاً مل جاتا ہے۔ اس پہ ہمیں کوئی الجھنے کی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ بالکل جی، تو اسی موضوع کے متعلق ایک عورت نے میرے سے سوال پوچھا کہ شب برات کو اکثر نوافل پڑھے جاتے ہیں، بلکہ اسے ثواب کا کام سمجھ دیا جاتا ہے اور ایک رسم بن گئی ہے نوافل پڑھنا، تو اس بارے میں اسلام کیا اجازت دیتا ہے، اسلام کیا بتاتا ہے اس بارے میں؟ اصل بات یہ ہے
کہ شب برات کے نوافل کوئی نہیں ہوتے بھائی، نام مخصوص نوافل معراج شریف کے ہوتے ہیں، نام مخصوص نوافل شب برات کے ہوتے ہیں. بھائی نوافل تو ہر رات کو پڑھنا، نوافل تو کسی بھی رات پڑھنا میری حضور کی خاص سنت ہے. بلکہ تہجد کی نماز عام لوگ ہم سارے لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، میری حضور علیہ السلام 6 نمازیں پڑھا کرتے تھے. 5 نمازیں جو فرض ہیں، حضور تہجد کی نماز بھی باقاعدگی سے ادا فرمایا کرتے تھے. تہجد کی نماز تو گویا وہ رات کو اٹھ کے قیام اللیل جو ہے وہ بھی میرے حضور کی سنت ہے. ایک باقاعدہ یہ کہنا کہ شب برات کے نوافل ہیں، شب برات کے نوافل ہیں، جناب یہ معراج شریف کے نوافل ہیں، یہ جناب شب عاشوراء کے نوافل ہیں، یہ فلاں رات کے نوافل ہیں، یہ سفر کی رات کے، یہ چاند رات کے نوافل ہیں. بھائی اس قسم کے نوافل کوئی نہیں میرے حضور علیہ السلام نے پڑھے، بلکہ حضور علیہ السلام ہر رات کے پچھلے پہر اٹھ کے میرے اللہ کے حضور عبادت میں کھڑے ہوا کرتے تھے. بلکہ بعض اوقات آپ کا قیام، میرے حضور علیہ السلام کا قیام بعض اوقات اتنا طویل ہو جایا کرتا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے دیکھ کے آنسو آ جایا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ جاتا تھا. تو یہ جو شب برات کے نوافل بھائی نہ یہ نوافل حدیث شریف سے ملتے ہیں، نہ یہ نوافل قرآن پاک سے ملتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ہر رات ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، اللہ کے اخلاص والے بندے کے لیے تو ہر رات شب برات ہے. جس رات اس کے گناہوں کی معافی ہو جائے وہ رات اس کے لیے شب برات ہی تو ہوتی ہے. اچھا، اسلام میں شب برات کا حقیقی تصور کیا ہے؟ اے بندے، اے مومن، اے مسلمان، ہر وہ رات جس رات تو اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کے روئے، اللہ تیرے گناہوں کی معافی کر دے، تیری توبہ قبول ہو جائے، وہ رات تیرے لیے شب برات ہی تو ہوتی ہے. وہ رات شب برات ہے. جس رات بندے کے گناہوں کی معافی ہو گئی، اللہ نے اس کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیا، اس کے گناہوں پہ قلم پھیر دیا اور اس کی تمام نیکیوں کو اللہ نے قبول کر لیا. دیکھیں، توبہ کا ایک آنسو، ایک حدیث شریف کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ اگر دنیا کے سارے سمندر جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں، ان کا رخ ادھر بہا دیے جائیں، تو جہنم کی آگ کو نہیں بجھایا جا سکتا. لیکن ایک مسلمان، ایک مومن جب اللہ کے خوف کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کا ایک آنسو بہا دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس سے اس بندے کے لیے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے. تو گویا اللہ کے نزدیک یہ توبہ کا آنسو اتنا قیمتی ہے. تو بھائی یہ کسی بھی رات کو، شبان معظم بڑی برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے نبی کریم علیہ السلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. کیوں؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی پہلوان کی کوئی کشتی ہونا ہوتی ہے نا، تو وہ چند روز پہلے، بلکہ 2 مہینے پہلے اس کی پریکٹس شروع کر دیتا ہے. جب کسی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا کوئی کرکٹ میچ، کوئی بڑا ٹورنامنٹ، کوئی ون ڈے کرکٹ میچز کی کوئی سیریز شروع ہونا ہوتی ہے نا، تو ہماری کرکٹ ٹیم 1 مہینہ پہلے نیٹ پریکٹس کرنا شروع کر دیتی ہے. میرے حضور علیہ السلام نے ماہ سیام کے لیے پہلے ہی پریکٹس کرنا شروع کر دی. یعنی حضور رجب شریف میں کم، اس کے بعد رجب شریف میں کم، اور شبان معظم میں حضور پھر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. کیوں؟ رمضان شریف کی تیاری میرے حضور علیہ السلام کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے. شبان معظم میں اس کے روزے رکھے جائیں، کبھی چھوڑا جائے، کبھی رکھا جائے، کبھی چھوڑا جائے، کبھی رکھا جائے. کیوں؟ نیت یہ ہو کہ چونکہ شبان معظم میں میرے نبی کریم علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے وہ روزہ کیوں؟ ماہ سیام کی تیاری کی وجہ سے. اور یہ میری بیٹی ایک بات بتاؤں کہ رجب کا اور شبان معظم کا اور ماہ رمضان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. رجب میں توبہ کا بیج بویا جائے، شبان معظم میں آنسوؤں کا پانی دیا جائے، اور رمضان شریف میں اللہ کی رحمتوں کا پھل کاٹا جائے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ توبہ کیسے کی جائے؟ توبہ کا کوئی مخصوص طریقہ جس سے ہمیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ ضرور قبول کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کیسے قبول کی جائے. اس کی 3 شرائط ہیں. توبہ کے لیے اس کے 3 ایسپیکٹس ہیں. 3 ایسپیکٹس آف فارگیونیس ان دا کورٹ آف آلمیٹی اللہ کے حضور بخشش لینے کے 3 سٹیپس ہیں. سب سے پہلے یہ کہ بندے کو احساس ہو اپنے گناہ کا احساس ہو. سب سے پہلے بندہ مانے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. سب سے پہلے بندہ مان جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے.
اور اسے اس غلطی پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو. جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ اے شان قریبی مجھے مایوس نہ کرنا کہ تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں کے اثر سے. اور علامہ اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے. جو علامہ اقبال فرماتے ہیں، شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں جو میں نے اللہ کے حضور ندامت کے آنسو بہائے، اللہ کی شان قدرت نے میرے ان آنسوں کو موتی سمجھ کے چن لیا، موتی سمجھ کے قبول کر لیا. تو سب سے پہلی توبہ کی شرط ہے کہ بندے کو اپنے گناہوں پہ ندامت ہو، اسے شرمندگی ہو. اور توبہ کا دوسرا جو پہلو ہے، جو دوسری شرط ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ پھر اپنے گناہوں کی اللہ سے باقاعدہ معافی مانگے کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میرے یہ گناہ معاف فرما دے. اور تیسری شرط یہ ہے، پہلا ندامت، دوسرا جب معافی ہو گئی پھر تیسرا عہد کیا جائے کہ یا اللہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ میرے پچھلے گناہوں کو پہ پردہ ڈال دے، یا اللہ وہ معاف کر دے، میں آئندہ گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. تو اس طریقے سے توبہ کی جائے. لیکن میری بیٹی یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر ایک بندے نے حق مارا ہے کسی انسان کا، معافی مانگ رہا ہے اللہ سے، تو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے. پہلے اس بندے سے معافی مانگنا ضروری ہے. ایک بندے نے اپنے بھائی کے مکان پہ قبضہ کر لیا اور وہ بیت اللہ شریف کے پاس جا کے اللہ سے معافی مانگتا ہے. بھائی کا مکان واپس کوئی نہیں کیا اور معافی اللہ سے مانگ رہا ہے. کتنا ایک عجیب مذاق ہے اس توبہ کے ساتھ. پیسے کھائے ہیں، پیسے مارے ہیں اپنے ہمسائے کے، امانت میں خیانت کی ہے کہ انسان کی، اور جا کے مدینہ پاک میں مسجد نبوی شریف کے اندر کھڑے ہو کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. وہ بندہ خدا پہلے اس بندے کا حق ادا کر جس کے پیسے مارے ہیں، پہلے ادا کر جس کے مکان پہ ناجائز قبضہ کیا تھا. اے بندے پہلے وہ قبضہ چھوڑ، پھر اللہ کے حضور جا کے معافی مانگ کہ یا اللہ میں نے اتنا عرصہ اس بندے کو تنگ کیے رکھا تھا، یا اللہ تو اب مجھے اپنی رحمت کے صدقے، اپنے غفور الرحیم ہونے کے صدقے یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے. پھر بندے معافی مانگ، بندے کا جو حق مارا ہے وہ ادا کر. بندے کا حق ادا کرنے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگ، اور جو بندے کو تکلیف پہنچائی ہے اس بندے کو تکلیف پہنچانے کے سبب اس بندے سے بھی معذرت کرنی چاہیے، اور پھر توبہ قبول ہوتی ہے. پہلے ندامت، پھر معافی، اور پھر آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد. جب یہ تین شرائط پوری ہوتی ہیں، بندہ اللہ کے حضور جب توبہ کرے نا، تو میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ پہلے اول آخر درود شریف پڑھ لیا جائے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف پڑھا جائے، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معافی جلدی بندے کو عطا فرما دیتے ہیں، بندے کی مغفرت کا فیصلہ جلدی ہو جاتا ہے. جی، تو اگلا سوال میرا بہت اہم ہے. اگر ایک بندہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق مارتا ہے اور دوسرا ایسا ہے جو کسی دوسرے انسان کا حق مارتا ہے، تو کیا ان دونوں کے لیے توبہ کا حق برابر ہے؟ میری بیٹی بات یہ ہے، جس نے اللہ کا حق مارا، نماز نہیں پڑھی، جی، جس نے روزہ نہیں رکھا یا روزے میں کمی بیشی کر دی، جی، حاجی کی توفیق تھی نہیں کیا، عمرہ شریف کی توفیق تھی نہیں کر سکا، ذکر کرنے کا ٹائم تھا نہیں کر سکا، فضول باتیں کرتا رہا، مذاق کرتا رہا، ٹھٹھے کرتا رہا، اپنی زندگی ضائع کرتا رہا. ایک بندے نے شراب پی لی، وہ اللہ سے معافی مانگے گا. جی، ایک بندے نے کوئی برا کام کر لیا، وہ اللہ سے معافی مانگے گا. ایک بندے نے نماز میں کچھ کمی بیشی کر دی، وہ اللہ سے معافی مانگے گا. لیکن ایک بندے کا حق مارا ہے، اللہ اس وقت تک اس بندے کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ اسے معاف نہیں کرے گا. بندے سے معافی مانگنا بھی بہت ضروری ہے. میں آپ کو ایک حدیث شریف کا مفہوم پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا کہ یا اللہ فلاں تیرے بندے نے میرا حق مارا تھا. اس حق مارنے والے کو بلایا جائے گا. اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، میں مانتا ہوں میں نے اس کا حق مارا تھا. جس کا حق مارا ہوگا اللہ پوچھیں گے تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ اس کی نیکیاں مجھے دے دی جائیں، نیکیاں دے دی جائیں گی. اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ حق باقی ہے. اللہ فرمائیں گے اب کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں، اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ پاک فرمائیں گے بندے کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، تو اپنے بھائی کو معاف کر دے.
وہ بندہ کہے گا یا اللہ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ راضی ہو جاتے ہیں، میں اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا جب وہ بندہ معاف کرے گا، اللہ دونوں کے لیے بخشش کا فیصلہ فرما لیں گے، وہ بندہ اپنے بھائی کی انگلی پکڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ گویا وہاں جا کے بھی اپنے بھائی سے معافی مانگنا ہوگی، اپنے بھائی کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا، حقوق اللہ میں کمی بیشی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتے ہیں۔ اگر حقوق العباد میں کمی بیشی کی ہوگی، اگر حقوق العباد کسی کے اس کی نفی کی ہوگی، اللہ پاک اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگی جائے گی۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں نصیحت کریں کہ ہمیں شعبان معظم کے جیسے بابرکت مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس 2 باتیں عرض کروں گا۔ جی ایک تو ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، اور ایک ہمیں آج کے بعد عہد کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہم 5 وقت نماز قائم کریں گے، کیونکہ یاد رکھیے جب بندہ نماز قائم کرنے والا بن جاتا ہے نا تو حقیقت میں شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے حضور جھکنے والا بن جاتا ہے وہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ شیطان کو کسی بندے سے اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنا اس بندے کو بے نمازی بنا کے بے نمازی کو نمازی بنتے ہوئے دیکھ کے جتنا شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور کسی عمل سے تکلیف نہیں پہنچتی۔ ایک بار شیطان سے پوچھا گیا، شیطان کا انٹرویو ہوا کہ شیطان تو بندے کو مارتا کیسے ہے؟ اس نے کہا مشکل تو کام ہی کوئی نہیں، میں نے جب کسی بندے کو مارنا ہوتا ہے ایک کام پہ لگا دیتا ہوں، ایک کام چھڑا دیتا ہوں۔ بزرگ نے پوچھا ابلیس سے چھڑاتا کیا ہے اور لگاتا کیا ہے؟ اس نے کہا جھوٹ پہ لگا دیتا ہوں، نماز چھڑا دیتا ہوں۔ جب کسی بندے کی نماز چھوٹنا شروع ہو جائے اور جب کسی بندے کی زبان پہ جھوٹ آنا شروع ہو جائے، سمجھے وہ شیطان کے رستے پہ آ چکا ہے۔ بھائی شیطان کسی بندے کو بے نمازی بنا کے بڑا ہی خوش ہوتا ہے، کیوں؟ نماز میں سجدہ ہے نا، تو شیطان اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے حضور سجدہ چھوڑنے والا بن گیا ہے۔ شیطان کو ہمارے سجدے سے بڑی چڑ ہے، کیونکہ شیطان کو دتکارا گیا تھا، اس کو ریجیکٹ کیا گیا تھا سجدے کی وجہ سے۔ اللہ نے حکم دیا سجدہ کر، اس نے کہا میں نہیں کرتا، اس میں غرور اور تکبر آ گیا، اس نے سجدہ نہ کیا۔ اب دیکھیں ذرا غور کرنے کی بات ہے میرے عزیز سامعین، شیطان نے اللہ کے حضور سجدہ نہ کیا تو وہ مردود بنا، بے نمازی اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، اس کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ بہت ضروری ہے شبان معظم کے بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے خیرات کی جائے، جن کے ساتھ ناراضگیاں ہیں اللہ کی رضا کے لیے ناراضگی دور کی جائے، بے نمازی ہیں تو نماز کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے، اللہ کے حضور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور میرے حضور علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے روزے رکھے جائیں، رمضان شریف کی تیاری کی جائے، اپنے مال کا حساب کتاب نکالا جائے کہ مجھے کتنا مال زکوٰۃ کے لیے نکالنا ہے۔ یہ اور یہاں پہ ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، عام طور پہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ رمضان شریف میں ہی زکوٰۃ نکالنا ہے، جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ رمضان شریف میں زکوٰۃ اس لیے نکالی جاتی ہے کہ اجر بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر آپ کو رمضان شریف سے پہلے کوئی صحیح مستحق مل جائے اس کو وقت پہ ادا کرنا، میرا خیال ہے وہ رمضان شریف سے بھی زیادہ اجر اللہ تعالیٰ فرما دے گا، کیونکہ کسی مستحق کو وقت پہ ادا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ فرض کیا شوال کے مہینے میں یا رجب شریف کے مہینے میں یا شبان معظم کے مہینے میں آپ کو ایک بھوکا نظر آیا، آپ کو ایک بھوکا بندہ نظر آیا ہے، بیچارہ بھوکا ہے، مفلس ہے، غریب ہے، اور بڑا کمزور ہے، اسے مال کی ضرورت ہے، اس کے گھر میں فاقہ کشی ہو رہی ہے، اور آپ کہیں میں نے ابھی نہیں دینا، میں نے رمضان شریف میں دینا ہے۔ اللہ کے بندو، رمضان شریف میں بھی وہی اللہ ہے جو شبان میں اللہ ہے، شبان میں وہی اللہ ہے جو رجب میں اللہ ہے۔ آپ کسی وقت بھی صحیح مستحق کو امداد کر دیں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ جب اللہ خوش ہوگا اللہ کے رسول بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ کے فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے، بلکہ جس بندے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے کائنات کی ہر چیز اس بندے سے خوش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں ان مبارک مہینوں کی برکات نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ان مبارک مہینوں کے فلسفے کو اور ان کے مقاصد کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جی تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اپنی میزبان پاکیزہ مشیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔